صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، السخی حبیب اللہ وقریب من اللہ والبخیل عدو اللہ وبعید من اللہ، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے رمضان کے تعلق سے کچھ مسائل اور کچھ فضائل، جو کام ہم کو اور کرنے کے باقی ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اسی کی مناسبت سے آج جو ہے کچھ باتیں ہوگی، آپ حضرات غور سے جو ہے سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی میں ایک اور رمضان دیکھنے کا موقع دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو موقع نہ دیتا تو ہم اپنی جگہ جا چکے ہوتے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آئندہ رمضان تک کتنے لوگ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جتنے روزے اور تراویح رمضان کے اعمال ہمارے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے، اور جتنے ایام اور باقی ہے، جتنے روزے اور تراویح باقی ہے، اللہ ہم سب کو اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ویسے تو رمضان کا مبارک مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے دیکھتا ہے، اگر بندے سے ذرہ بھی بہانہ مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اسے اپنا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ تو ہم نے جتنے رمضان کے روزے رکھے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو ہے بیکار کیا ہے، بیکار کا کام ہوا نہیں ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ روزہ ایک رمضان کی بہت ہی بڑی عبادت ہے، تراویح یہ بھی ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خاص مقام عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت میں ایک خاص دروازہ بھی الگ سے رکھا ہے، جسے باب الریان کہتے ہیں۔ اس دروازے سے کون داخل ہوں گے؟ صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزے کے علاوہ، روزے داروں کے علاوہ کوئی اور اس راستے سے، اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا بڑا عبادت گزار بھی کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، دوسرے کام کیوں نہ کیا ہو، لیکن اگر روزے اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ آدمی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین، روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک دوسری روایت میں فرمایا انا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی ایک روایت کے مطابق روزے کا بدلہ، روزے کا گفٹ اور روزے کا انعام کون دیں گے؟ اللہ اپنی ہاتھ سے دیں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے یا جو بندی روزہ رکھتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مل جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائے، جس کا اللہ ہو گیا ساری چیزیں اس کی ہو گئی، جس کا اللہ نہیں ہو کوئی چیز اس کی نہیں ہوتی ہے۔ تو روزے کے تعلق سے یہ بات یہ آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو آدمی رمضان میں روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی پوری امید کے ساتھ رکھتا ہے،
تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، رمضان کے ایک روزے کا بدلہ فرمایا کہ عمر بھر کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی عمر بھر کے روزے رمضان کی ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا مقام اللہ نے رمضان کے روزے کو دیا ہے۔ تو جتنے اور بھی روزے باقی ہے، ان پورے روزوں کو رکھنے کی جو ہے آپ کوشش کریں اور ہمت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور راستے آسان کر دے گا، کوئی مشکل آپ کو نہیں ہوگی۔ تو رمضان کی ایک مخصوص عبادت روزہ ہے۔ دوسری عبادت کیا ہے؟ وہ تراویح کی نماز ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، ایک ایک سجدے پر 1700 نیکیاں ملتے ہیں، یعنی 20 رکعت کے کتنے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے۔ تو 40 سجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 60 پر 8000 نیکیاں دیں گے۔ کتنے نیکیاں دیں گے؟ 60 پر 8000 نیکیاں ملیں گے۔ اور بھی اس کے اندر جتنا اخلاص رہے گا، جتنا ہے نا اللہ کی محبت رہے گی، جتنا شوق کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کے ثواب میں ہے نا اور بھی زیادتی کر دیں گے۔ تو اس نماز کے تعلق سے ایک حدیث یہ بھی آئی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بھی آدمی رمضان کے راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کے پوری امید کے ساتھ قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے راتوں میں تراویح کی نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد اگر اللہ موقع دے تو تہجد کی نماز بھی ضرور پڑھے۔ یہ صالحین کی نماز ہے، اللہ والوں کی نماز ہے۔ اس نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت کو رکھا ہے، نورانیت کو رکھا ہے۔ جو آدمی اس نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے میں قسم کا نور عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک مقبول بن جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ہو گئی 2 مخصوص عبادتیں۔ اب ایک تیسری عبادت ہے، وہ تیسری عبادت رمضان میں کرنے کی کیا ہے؟ وہ یہ اعتکاف کی ہے۔ جی، یہ اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، اور آپ کے ہے نا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخر عشرے کا جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخر عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اعتکاف کیوں کرنا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے رمضان کے آخر عشرے میں ایک رات کو جو ہے چھپا کر رکھا ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں، اور وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے 80 پر 3 سال 4 مہینے بنتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ افضل وہ رات ہے۔ اب اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں میں چھپا کر رکھ دیا ہے۔ رمضان کے آخر عشرے میں، یعنی آخر کے 10 دن میں نے اسے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ کون سے دن ہوگی معلوم نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اب اعتکاف کرو۔ یعنی اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی اپنا بیپار، اپنا گھر بار پورا چھوڑ کر ہے نا، بس اب اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا۔ مرد حضرات ہے تو اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہو جانا، عورتیں ہیں تو انہوں جو اعتکاف کی نیت سے گھر میں ایک خاص کمرہ جو رہتا ہے اسے مسجد جیسا بنا لے، اب اس میں وہ چلی جائے۔ اب پورے دنیا کے دھندے یہ سب ہے نا پورے چھوڑ دینا، یہ کیا بھی ہے نا نہیں کرنا، اسے بولتے ہیں اعتکاف۔ یعنی اللہ کے دربار میں گر جانا، اللہ کے دربار میں پڑ جانا، اور یہ سوچ لینا کہ اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو اسے بولتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کی بھی نا بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک دن کا اعتکاف فرمایا جہنم کے کئی خندقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے، کئی خندق سے ہے نا دور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا محترم سامعین، اگر اللہ توفیق دے تو 10 دن کا جو اعتکاف ضرور کرے، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اس سنت پر عمل کرے۔ عورتیں بھی ہے نا گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں۔ عورتیں گھر میں کیسے بیٹھیں گی؟ ایک مخصوص جو ہے کمرہ، اگر کمرے ہے تو اسے ہے نا مسجد جیسا اسے بنا لے، نماز کے لیے بنا لے، اب اس میں ہے نا چلی جائے۔ اب ان کا کھانا پینا سونا پورا ہے نا اسی کمرے میں ہے، اپنے حال میں بیڈ روم ایسا نہیں ہے، ایک مخصوص الگ سے ایک کمرہ بنا لے، اس کمرے میں جو ان کا سونا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی عبادت پورا ہے نا وہاں کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرے گی
تو جو اعتکاف مرد حضرات مسجد میں کرتے ہیں ان کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب اللہ عورتوں کو بھی گھروں میں بیٹھنے پر دیتا ہے، عورتوں کو گھروں پر بیٹھنے پر دیتا ہے، یعنی مسجد کا جو ثواب ہے وہی ثواب عورتوں کو بھی گھر میں بیٹھنے پر اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اب یہ اعتکاف کب کریں گے؟ 20ویں تاریخ یعنی 20 روزے، 20ویں روزے کے مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے جی اچھا یاد رکھ لینا، 20ویں روزے کے مغرب شروع ہونے سے پہلے 20 دن پورے ہو گئے، اب 21واں شروع ہونا ہے، ایسا 20ویں روزے کے آخر میں جو مغرب کا ہم جب افطار کرتے ہیں وہ افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے ہم کو اپنے اعتکاف کی جگہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جانا چاہیے۔ مرد ہے تو مسجد کے اندر داخل ہو جانا، عورتیں ہیں تو گھر میں جہاں آپ نے مسجد بنایا ہے اس میں آپ چلے جانا ہے۔ اب اعتکاف میں عورت گھر میں کیا کر سکتی ہے؟ عبادت کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتے، یہ روزہ تو رکھنا ہی ہے، روزے ہے، اور دوسرے اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کے واقعات ہیں، صحابہ کی باتیں ہیں، دین کا مذاکرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ کیا گھر میں اعتکاف بیٹھنے پر گھر کے کام میں ساتھ دے سکتے؟ نہیں، ضرورت ہے تو ساتھ دے سکتے، اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ ہے نا اس میں وہ کام نہ کریں، بس عبادت کے لیے آپ فارغ ہو جائیں، جی عبادت میں آپ لگ جائیں۔ اگر ضرورت ہے، کون بھی نہیں ہے، تو آپ ہے نا پیاز ہے، ٹمیٹا ہے، یا کچھ اور کام ہے نا جہاں آپ کو اعتکاف بیٹھے ہیں اس جگہ میں نا آپ وہ کام کر کے نا اس کو دے دیں، جی ضرورت کے حد میں کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ جو اپنی عبادت میں لگے رہیں۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے محترم سامعین، اس رمضان کے مہینے میں جیسا کہ یہ مہینہ کیا ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسروں کو مدد کرنے کا بھی مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم کو ایک دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اڑوس پڑوس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، اڑوس پڑوس کا جو ہے خیال رکھنا، اور اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہے، محلے میں جو غریب ہے، گاؤں میں جو غریب لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہے، ان کا جو ہے خیال رکھنا ہے، ان کا جو ہے خیال رکھنا ہے، یعنی ان کی مدد کرنا ہے۔ تو کم سے کم ہے نا ایک گھر کی ذمہ داری آپ لے لیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کے مسئلے نا حل ہو جائیں گے۔ مجھے جو ہے اس گھر کو سنبھالنا ہے، جیسے اللہ کے نبی نا ایک یتیم کا سہارا بن گئے، تو اسی طریقے سے ہم کو بھی ایک بیوہ کا سہارا یا ایک گھر کا سہارا، ایک فیملی کا سہارا اگر ہمیں بن گئے تو ان کی بھی رمضان خوشی کے ساتھ ہو جائے گی اور ان کی بھی عید خوشی کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسروں کو جو تعاون بھی ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں جتنا اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو اتنا ہی نوازے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ضرور ہے نا اس مال میں برکت دیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی یعنی سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے، اور فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ کے قریب ہے۔ اور جو آدمی مال کو جمع کر کے گن کے رکھ لیتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، فرمایا کہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ سے بہت دور بھی ہے، اللہ سے بہت دور بھی ہے۔ تو لہٰذا اس کے متعلق بہت سارے وعیدیں احادیث میں بھی قرآن میں بھی آئی ہے۔ اللہ جتنا آدمی ہے نا اللہ کے راستے میں مال کو لٹاتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی برکت دیتا ہے۔ جتنا ہمیں چھپا کو رکھیں گے، گن کر رکھیں گے، تول کر دیں گے، حساب کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ تو اس لیے محترم سامعین، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، 612 گرام چاندی یا اس کے پیسے، یا نہیں 80 پر 7 گرام چاندی یا اس کے پیسے اگر کسی کے پاس ہے، ان کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اپنے زکوٰۃ میں سے ہے نا اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کتنا نکالیں گے؟ 2.5% نکالیں گے، یعنی 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ روپے میں ہے نا 2.500 روپے نکال کر اللہ کے بندوں کا ہمیں جو اللہ کے بندوں کو دے دیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا بھی ہے نا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ پیسے صرف اور صرف مسلمان ہی کو دینا ہے، غیروں کو نہیں دینا ہے۔ نفلی صدقات غیروں کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے جہاں تک ہو سکے مسلمان ہی کو دینے کی کوشش کرے۔
تو محترم سامعین، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی تھی۔ ہم کو بقیہ جتنے روزے ہیں اسے بھی رکھنا ہے، اور جتنی تراویح ہے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف بھی ہم کو کرنا ہے۔ اعتکاف کب سے کریں گے؟ 20ویں روزے کے مغرب سے شروع ہو جائے گا۔ مغرب کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہم کو اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر یا گھر میں ہے تو وہاں ہم کو داخل ہو جانا چاہیے جی۔ اور اگر اللہ مال سے نوازا ہے تو ایک دوسروں کا خیال کیجئے، حلال مال سے ایک دوسروں کی مدد کرے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی زندگی میں برکت دے گا، روزی میں برکت دے گا، اس کا بدل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو بس محترم سامعین، اتنی باتیں آج کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں اور بھی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آتی رہے گی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گزرتے ہوئے رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہم سب کو ذریعہ و سبب بھی بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔